جی السلام علیکم. تنویر مغل ریئل اسٹیٹ بزنس کلب میری طرف سے پورے پاکستان سے جتنے لوگ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ. اور سب تمام ریئل اسٹیٹ کی کمیونٹی کو میری طرف سے سلامتی کا پیغام. ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. دیٹ از سیکرٹ آف گروئنگ یور بزنس کوئکلی. ٹھیک ہے کہ مطلب آپ کتنی تیزی سے جلدی سے چیزوں کو اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ہم کوئکلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پہلی چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. ٹھیک ہے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، لیکن طریقہ موجود ہے. آپ صحیح طریقہ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کوئکلی اپنے بزنس کو ڈیولپ کر پائیں گے. ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ 10 سال 15 سال بزنسز میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا فلرش نہیں کیے ہوتے. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں مارکیٹ میں اور 4-5 سالوں میں چھا جاتے ہیں. کیا فرق ہوتا ہے کہ جو کوئکلی والا ہوتا ہے 5 سال میں جو اتنا بڑا کام کرتا ہے، اس کے پاس کچھ پلان ہوتا ہے، کچھ اس کے پاس ایگزیکیوشن کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ ہوتی ہے جس کو وہ لے کر چلتا ہے اور اپنے بزنس کو ڈیولپ کرتا ہے. اب کس چیز کی سمجھ ہوتی ہے، اس میں کچھ آپ کے ساتھ میں کچھ سیکرٹس آج شیئر کروں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کوئکلی اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں. اچھا، سب سے پہلے جو بھی ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، چاہے وہ ڈیولپر ہیں، بلڈر ہیں، مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، ریئلٹرز ہیں، آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے رائٹ پیپل، صحیح لوگ چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح لوگوں سے مراد یہ ہے کہ ایک ریئلٹر ہے، اگر وہ ایک سنگل آئیڈینٹی کے طور پر بھی بزنس شروع کرتا ہے تو اسے صحیح کوئی ایسا بندہ جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ اس کی کر سکے، جو اس کے کام کو آٹومیٹ کر سکے، ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکے تاکہ وہ اپنے کام کو بہت بہتر انداز میں ایویلویٹ کر سکے. ٹھیک ہے، صحیح بندہ. اور پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی. دوسرا انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ از ٹیکنالوجی، کہ اپنے بزنس کے ساتھ آپ ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کریں. ٹھیک ہے، اپنے CRM استعمال کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اپنے اکاؤنٹس، اپنے ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے آپ ٹیکنالوجی استعمال کریں. یہ بہت ہیلپ فل ہے، یہ بہت زبردست ہے. یہ جتنا فاسٹ کوئک رزلٹ آپ کو ملتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنی کمپنی کے اندر پوزیشن کا بڑا آسانی سے اندازہ ہوتا ہے. جو انوینٹری آپ کے پاس ہے اس کو آپ بہت بہتر انداز میں مینیج کر سکتے ہیں. جو سیل ہو گئی، جو پروسپیکٹنگ میں ہے، اور مطلب جتنا بھی آپ کا ایک پورا سیل سائیکل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی نظر میں ہوتا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو گرو کوئکلی، انٹیگریٹ ٹیکنالوجیز ود یور بزنس. پھر اس کے بعد انتہائی امپورٹنٹ چیز تیسری، کہ آپ کو جہاں سے ایگزیکٹلی پیسہ آنا ہے، جہاں سے ایگزیکٹلی جس پوائنٹ سے پیسہ ریسورس بننا ہے، اس چیز کے اوپر فوکس رہیں، اس ایکٹیویٹی کے اوپر فوکس رہیں جہاں سے ایگزیکٹلی پیسہ آنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ جو ہے نا وہ مطلب بہت ساری سج دھج میں لگ جاتے ہیں اور چیزوں کا امیج بہتر کرنے کے لیے زیادہ فوکس ادھر رہتا ہے، ان چیزوں کو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں جس میں بہت ساری انرجی ان کی ادھر لگ جاتی ہے. اور انرجی جو چاہیے ہوتی ہے پیسہ کمانے کے لیے، اسپیسیفک آن دیٹ ایکٹیویٹیز جہاں سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے، اس سے فوکس اگر ڈائیورٹ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم سپین گولز کو اچیو کرنے کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سو بی فوکس آن دیٹ ایکٹیویٹیز وچ جنریٹ منی. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، پھر بی اڈاپٹیبل. مطلب آپ جو بھی ٹیکنالوجی ایولیوشن آ رہا ہے، اس کے علاوہ مارکیٹ میں جتنے چینجز آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ساری چینجز کو آپ نے آبزرو کرنا ہے. اور جو نئی چیزیں آ رہی ہیں جن سے چیزیں فاسٹ پیس پہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کسٹمر کو سمجھانا آسان، کسٹمر کو بتانا آسان، کسٹمر کے لیے آپ اپنی سروس کو بہتر بنانے کے حوالے سے جتنی بھی مارکیٹ میں اڈاپشنز نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان کی اڈاپشن آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور امپارٹنٹ پوائنٹ، رسک کو لازمی ایویلیویٹ کریں. جب بھی بزنس شروع کریں، بزنس جو آپ کر رہے ہیں، نئے پروجیکٹس لا رہے ہیں، کچھ بھی ہے، اس کے رسک ایلیمنٹس کو لازمی ایویلیویٹ کریں. ٹھیک ہے، جتنا بھی بڑا بزنس مین ہوتا ہے وہ ہمیشہ رسک ٹیکر ہوتا ہے، لیکن رسک ہمیشہ لینے سے پہلے کیلکولیٹ لازمی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں انے وہاں نہیں جانا ہوتا، پہلے سے پلان کرنا ہوتا ہے. آپ کو گیج ہوتا ہے کہ اس میں رسک ایلیمنٹ کیا ہے، اس میں فائنینشیل رسک ایلیمنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ریسورسز کا رسک ایلیمنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے وقت کا جو میں ساری اس پہ کوشش محنت کروں گا اس کا رسک ایلیمنٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، تو کسٹمر ایکسپیرینس کے اوپر لازمی نظر رکھیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
وہ ایکسپیرینس کس چیز کو کر رہے ہیں. لائک ریئلٹرس کی بھی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہم سیل پرچیز کرتے ہیں, ٹرانزیکشنز کرواتے ہیں, تو اس ساری ٹرانزیکشن کے اندر آپ کا کسٹمر کیا ایکسپیرینس لے کے جا رہا ہے, ڈے اینڈ وہ ان ساری چیزوں سے سیٹسفائڈ جا رہا ہے یا ڈس سیٹسفائڈ جا رہا ہے. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. کوئک بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو اپنے کسٹمر کو ایک بیسٹ جو ہے نا ایک بزنس ایکسپیرینس سے گزارنا ہے, سو دیٹ کہ آپ کا بزنس بہت تیزی سے گرو کر سکے. پھر اس میں ایک اور انتہائی امپورٹنٹ چیز کہ آپ کے ارد گرد جو کمپیٹیٹرز ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, ان کے اوپر ریسرچ آپ کی ہونی چاہیے, ان کے اوپر نظر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو آپ کی طرح سیم سروسز سیل کر رہے ہیں, آپ کی طرح سیم پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر نظر ہونا ضروری ہے آپ کی, ٹھیک ہے. ہاں, نظر رکھنے کے دو بنیادی مقاصد ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ مطلب ان کے اندر کوئی اگر بہتر چیز ہے تو اس بہتر چیز کو آپ اپریشیٹ کریں اور اس کو اڈاپٹ کریں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو سٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو دوسری بڑی اس کا فائدہ آپ کو ملے گا, اپنے آپ کو ذرا مختلف دکھنے کے لیے سٹینڈ آؤٹ آپ کر سکیں گے جب آپ کی کمپیٹیٹرز کے اوپر نظر ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو بزنس گرو کرنے کے لیے جو کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ مختلف کلبز کا حصہ بنیں, چیمبرز کا حصہ بنیں, ان کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں. ریئل اسٹیٹ بزنس کلب ہم لوگ چلا رہے ہیں, پیورلی ہم لوگ مطلب ریئلٹرز, بلڈرز, ڈیولپرز کی ایک کمیونٹی بلڈ کر رہے ہیں. ہم لوگ ایونٹس کراتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کی ممبرشپ لیں, اس میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں, یہ آپ کے بزنس کو کوئکلی گرو کرنے میں بہت ہیلپ فل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو رائٹ پیپل, بہت سارے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جنہوں نے آپ سے پہلے بڑی سکسیسز حاصل کی ہوتی ہیں. آپ ان کو کوچ کی حیثیت میں, مینٹر کی حیثیت میں, استاد کی حیثیت میں ان کو رکھتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ تعلق ڈیولپ کر کے ان سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو چیزیں سیکھنا آپ کے کاروبار کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے آپ کاروبار کو بڑھائیں, کوئک بزنس کو بڑھانے کے لیے یاد رکھیں کہ آپ کے ارد گرد جو ایونٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان ایونٹس کو اسپانسر کریں, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو پبلک کے اندر پوزیشن کریں. ہمارے ادھر میرے ایکسپیرینس میں چونکہ ہم بزنس کلب چلا رہے ہیں, ہم لوگ نیکسٹ ابھی سرینا کے اندر ایک میگا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, تو ہم لوگ مختلف لوگوں سے, مختلف ڈیولپر سے, بلڈر سے ہماری میٹنگز رہتی ہیں. تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے بلڈرز, ڈیولپرز کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یار ہم اگر اس ایونٹ کو اسپانسر کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہو, ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں جو کوئک ڈیولپرز ہوتے ہیں, جو کوئک اپنے بزنس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, یاد رکھیں ارد گرد نظر دوڑا لیں. پنڈی اسلام آباد شہر کی بات کر لیں, کراچی لاہور کے اندر جو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد دیکھیں, جو بڑی کمپنیز ہیں وہ آپ کو بل بورڈوں میں بھی نظر آئیں گے, وہ آپ کو موسٹلی بڑے ایونٹس کے اندر بھی ایز اے اسپانسر نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. کیوں نظر آئیں گے؟ کہ پبلک کے سامنے ایک ویزیبلٹی ضروری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے بزنس کلب میں تو ماشاءاللہ ہم پوری پریزنٹیشن دیتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, اسٹیج ٹائم دیتے ہیں, برانڈنگ کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملواتے ہیں. سو اس کے اندر بزنس ڈیولپ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ تیزی سے ڈیولپ ہونے والے لوگ ایونٹس اور ان چیزوں میں ایکٹیو پارٹیسپیشن رکھتے ہیں, ان میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں. آپ بھی انویسٹمنٹ کریں گے, اس کے آپ کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ دو قسم کے فائدے ہوں گے. دیکھیں مطلب, اور پھر یہ ایلیمنٹ آپ کو جوڑتا ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے ساتھ. ملک ریاض صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کے کئی طریقے ہیں, ٹھیک ہے. آپ صدقات کرتے ہیں, آپ غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں, آپ مختلف قسم کی چیریٹیز آرگنائزیشنز ارد گرد ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ مسٹ ہے کوئکلی ڈیولپمنٹ کے لیے, یہ ضروری ہے کہ آپ ریلیف کا کام کریں. آپ کے پاس جو دولت آ رہی ہے اس دولت سے سوسائٹی میں مثبت کام کرنے والے لوگوں کو انکریج کریں, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں, اور ان سے جو فائدہ لوگوں کو ہو رہا ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کا ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جس اکاؤنٹ سے آپ کا بزنس پھلتا پھولتا ہے, ٹھیک ہے. اور ملک صاحب نے کہا کہ میں اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں. سو اسی طرح جو بھی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ان میں پارٹیسپیٹ کرنے سے آپ کی سوشل رسپانسبلٹی بھی پوری ہوتی ہے, اور دیٹس ہاؤ آپ کا بزنس بہت تیزی سے گرو ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ پھر اب فائنل جو ایک دو پوائنٹس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, ان میں ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ساتھ آپ کا جڑنا بہت ضروری ہو گیا. آج کے دور کی انتہائی اہم ضرورت بن چکا ہوا ہے آپ کی سوشل میڈیا پریزنس, آپ کی ڈیجیٹل پریزنس, ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے. اور آپ کے بزنس کے اندر ٹیکنالوجی کی
انٹیگریشن، تاکہ آپ کے آپریشنز، آپ کی تمام جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی ٹیم کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی سیلز ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے مونیٹر ہو رہی ہوں، اور ٹیکنالوجی آپ کو بتا رہی ہو کتنا مال بک گیا ہے، کتنا بکنے والا ہے، کتنی ریکوری آ گئی ہے، کتنی ریکوری آنے والی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کی ڈے ٹو ڈے ٹیم کی جو اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ہوتا ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کا بزنس بہت تیزی سے گرو کرتا ہے. اور فائنل پوائنٹس میں ایک بات بتاؤں، انویسٹ آن یور سیلف. یہ پاکستان کے اندر تھوڑا رجحان اب ماشاءاللہ ڈیولپ ہو رہا ہے. یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ بیسٹ انویسٹمنٹ آن ارتھ از ارتھ، ٹھیک ہے. یہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے تک یہ کوٹیشن ٹھیک ہے، لیکن جب یہ بات کی جائے کہ بیسٹ انویسٹمنٹ آن ارتھ از آن یور سیلف، ایک انسان اپنی ڈیولپمنٹ، سیلف گرومنگ، ٹھیک ہے، سکلز ایکوائر کرنا، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ پیسہ انویسٹ کریں. آپ مختلف ورک شاپس کا حصہ بنیں، آپ اپنے ساتھ کوچ ہائر کریں، آپ اپنے ساتھ مینٹر ہائر کریں، آپ اپنے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ ایسے لوگوں کو، کنسلٹنٹس کو ہائر کریں جو آپ کی ٹیم کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، جو آپ کو اپ لفٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیلپ فل ہوں، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں، ٹھیک ہے. ٹریولنگ کریں، ٹھیک ہے، بکس خریدیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج رہیں تاکہ آپ آگے تک سوچنے والے انسان بن جائیں. کیونکہ انتہائی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ تھنک اہیڈ کر سکیں. دور تک سوچنے کی صلاحیت آپ کے اندر تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو اکوپڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں اور ایکسیلنس لیول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. دنیا، دس ورلڈ از ناٹ پرفیکٹ، مطلب ہم انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، اور اس دنیا کو بھی، کائنات کو بھی اللہ نے ایسا بنایا کہ ایوولوشن ہے. ہر چیز ایک ایوولوشن میں چل رہی ہے، پھل رہی ہے، پھول رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. اسی طرح انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. نہ ہمارا دل دماغ، نہ ہمارا نالج ایریا، نہ ہمارے سکلز ایریا، کوئی بھی چیز پرفیکشن کے لیول کو چھو نہیں سکتی. ہمیں صرف ایک چیز سمجھ آئے، ایکسیلنس لیول دینا، اپنا دی بیسٹ دینا. یہ رویہ اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ اپنے اندر ڈیولپ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بزنس کتنی تیزی سے ڈیولپ ہوگا. یاد رکھیں کہ ڈیولپ ہونے کا ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں جو وقت لگتا ہے وہ ضرور وقت دینا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے، اپنے بزنس کو ٹائم دینا چاہیے. بالکل اسی طرح دیکھیں، مطلب کوئک سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے سوچا اور ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ بیج بو دیتے ہیں زمین کے اندر، ٹھیک ہے، اور ہر بیج، ہر پودا جو ہے نا اپنا ایک وقت لیتا ہے اور اس میں پھلتا پھولتا ہے، ٹھیک ہے. وحید الدین صاحب، پروفیسر عبد الوحید صاحب، مطلب یہ انڈیا کے ایک اسکالر ہیں، مولانا عبد الوحید صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جڑی بوٹیاں یا یہ جو بیلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بیل آپ لگائیں تو وہ دنوں کے اندر بڑھتی ہے اور اتنا بڑا ہو جاتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جس طرح دنوں میں بڑھتی ہے اسی طرح دنوں میں ختم ہو جاتی ہے. کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اس کی جڑ میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا، یا کسی کیڑے مکوڑے نے، کسی جانور نے ذرا سی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو وہ جل کے ختم ہو جائے گی. وہ دنوں میں بڑی ہوئی، دنوں میں ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن جو پھلدار درخت ہے، پھلدار درخت کو جب آپ بیج لگاتے ہیں اس کو اگنے میں بہت وقت لگتا ہے. کچھ پودے ایسے ہیں جن کو 5 سال میچورٹی تک پہنچنے میں لگتا ہے، کچھ کو 10 سال لگتا ہے. لیکن جب وہ اپنی میچورٹی پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس پھل سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے. سو دیٹس کہ ہم لوگ جو اپنے بزنس ڈیولپ کریں وہ ایک پھلدار درخت کی طرح ہوں جس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو یقینی طور پہ اس میں جب آپ رائٹ ڈائریکشن میں جو چیزیں آج میں نے بتائی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنے دل کے اندر اپنے بزنس کا بیج بوئیں گے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سینچتے رہیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ جو بھی آپ کام کریں گے انشاءاللہ اس سے یہ پھلے پھولے گا اور آپ کو ترقی ملے گی، آپ کے بزنس کو ترقی ملے گی، آپ کی سوسائٹی کو ترقی ملے گی، پاکستان کو ترقی ملے گی. یوں ہم انشاءاللہ مل جل کے آگے بڑھتے رہیں گے اور یوں ہی چلتے رہیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوا ہوگا کہ کیسے ہم بزنس تیزی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، ایک نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، اللہ حافظ.